بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفت نفس یعنی کردار کی پاکیزگی۔ عفت نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ناپسندیدہ اور غیر شرعی خواہشات پر قابو رکھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواہشات پر قابو رکھنا ہی عفت ہے۔ امام حسن علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے حسن و جمال کی شہرت عام تھی۔ کئی بار آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جہاں آپ کی آزمائش ہوئی، لیکن ہر بار آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خود کو پاکیزہ رکھا۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام ایک مقام ابوا میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت نے آپ کو دیکھا اور فریفتہ ہو گئی اور وہ آپ کے خیمے میں داخل ہو گئی اور بےتابی سے کہا کہ اے حسن، میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، آؤ اور میری خواہش پوری کرو کیونکہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز ختم کر کے فرمایا، اللہ سے ڈرو، مجھے جہنم میں نہ لے جاؤ۔ عورت مسلسل آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے بار بار فرمایا، اللہ سے ڈرو، مجھے گناہ میں نہ دھکیلو۔ یہ سن کر وہ عورت بھی رونے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ امام حسین علیہ السلام بھی وہاں پہنچے اور بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا، بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ان سے سوال کیا کہ آپ پر جو آزمائش آئی اس پر آپ نے صبر کیسے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے حسن، تم پر جو بادیہ نشین عورت کی آزمائش آئی تھی وہ اس سے کم نہ تھی۔ یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کی بے پناہ عفت اور پاک دامنی کی عظیم مثال ہے۔ عفت کلام، زبان کی پاکیزگی۔ عفت کلام کا مطلب زبان کو گالی گلوچ، بدکلامی اور ناشائستہ الفاظ سے محفوظ رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بدکلامی کرتے ہیں تو وہ جواب میں بس سلام کہتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ امام حسن علیہ السلام اخلاقی پاکیزگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے دور میں بنی امیہ کی حکومت حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کو عام کر چکی تھی۔ وہ ہر جمعہ کو ممبروں سے آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام یہ سب سنتے مگر کبھی بھی کسی پر بد دعا نہ کی۔ ایک بار مدینے کے حاکم مروان نے آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام کو برے الفاظ سے یاد کیا اور ایک شخص کو امام حسن کے پاس بھیجا کہ وہ بھی آپ کو برا بھلا کہے۔ جب وہ شخص امام کے پاس پہنچا تو امام حسن نے سکون سے فرمایا، جاؤ مروان سے کہہ دو کہ میں تمہاری گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، ہمارا اور تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا، اگر جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اس سے بڑی سزا دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی حلم، بردباری اور عفت کلام کی مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں برے الفاظ کا جواب برائی سے نہیں بلکہ صبر اور اعلیٰ اخلاق سے دینا چاہیے۔ امیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے کبھی کوئی نازیبا بات نہیں سنی۔ ایک بار کسی جھگڑے میں امام حسین علیہ السلام اور عثمان بن عفان کے بیٹے عمرو کے درمیان سخت جملے کہے گئے تو امام حسن علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، اس لیے کہ وہی ہوگا جو اسے زمین پر جھکائے، میں نے کبھی ان سے اس سے سخت جملہ نہیں سنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام عفت کلام کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور حتیٰ کہ سخت ترین موقعوں پر بھی انہوں نے بدکلامی نہیں کی۔ سماجی اخلاقی۔ سماجی اخلاق سے مراد وہ فضائل اور رذائل ہیں جو فرد کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انسان کا دوسروں کے ساتھ میل جول اور برتاؤ اس کے سماجی اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ راس العقل معاشرۃ الناس بالجمیل، یعنی عقل مندی کی جڑ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہی عقیدہ تھا جس سے آپ کے طرز عمل کو اعلیٰ اخلاق سطح پر فائز کیا، یہاں تک کہ تاریخ میں دشمنوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کی بہت سی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔